إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام کس سلسلے میں ہے. آیت کریمہ کو ترجمہ تشریح کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے برخوردار حافظ قاری محمد عبید صاحب کو بھیجا دیا ہے. اس کی خوشی میں یہ محفل میلاد کروا رہے ہیں. اور اخراجات یا اور خوشیاں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسے مواقع میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو جائے تو یقیناً سب کاموں سے بہتر ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز القدر کو زندگی عطا فرمائے. حضرات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو خالق کائنات میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا. یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ شان کسی اور نبی کو نہیں ملی کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو. فرمایا
سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، یعنی انسانوں میں، سبحان اللہ، عزیزاً علیہ ما عنتم، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو تم کو یعنی حضور کی امت کو جو چیز مصیبت میں ڈالے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، وہ بڑی ناگوار گزرتی ہے جو امت کو جو چیز تکلیف میں ڈالے۔ حریصاً علیکم، تمہارے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں، بڑے خواہشمند ہیں اس چیز کے کہ آپ کفر و ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی اور نور میں آ جائیں، دوزخ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مشفق، مہربان اور بڑے رحیم۔ سبحان اللہ، یہ ان دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے رحمت تھے تو وہ خالق کائنات میں فرما دیا سارے جہانوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی کوئی نہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اور دنیا کی کوئی چیز نبی پاک کی رحمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے جہانوں کی، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ عطا فرمایا، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہ میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہ میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت جیسے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، ان کی یہ جرت نہیں پڑی کہ صحابہ کرام کو پوچھا گیا کہ نبی پاک کا حلیہ بیان کیجیے، وہ کہنے لگے میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنی ساری عمر میں مجھ میں اتنی جرت نہیں پڑی کہ آقا دو جہاں کے چہرے کے لیے نظر اٹھا کے میں ایک نظر اٹھا کے دیکھ سکوں، مجھ میں تو ہمت ہی نہیں پڑی، جرت نہیں پڑی، میں کیا ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سارا قرآن پاک، سارا قرآن پاک، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں کا ارشاد ہے کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق مبارکہ کا نام ہی قرآن ہے۔ تو ایک عام آدمی بالکل جیسا کا میرا معلوم کیا بیان کر سکتا ہے؟ وہ ایک شاعر نے یہ بات کہہ کے کام پورا کر دیا کہ ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، جو لکھنے والے تھے وہ لکھتے گئے، اپنی زندگی پوری کرتے گئے، لیکن آقا کی تاریخ پوری نہ لکھ سکے۔ جو لکھنے والے تھے ان کے قلم ٹوٹ گئے۔
لیکن آقا کی شناخت خوانی، آقا کی صحیح تعلیم نہ کر سکے، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا۔ ارشاد اکرامی کا کتاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کیا محبوب آپ میں موجود ہے، اس لیے عذاب سے بچ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کو حضور کی رحمت سے حصہ ملا دیا چاہیے۔ تو یہ تھا کہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب تو میں موجود ہے، تیری موجودگی میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں پھولوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں پھولوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے لعنت کیجئے، ان کی ہلاکت کے لیے وہ دعا کیجئے۔ جتنی وہ تکلیفیں دیتے تھے، جو بھی دعا ان کے لیے کی جاتی وہ کام ہوتا، لیکن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بس دعا کی بجائے حضور فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بس دعا نہیں کی، دعائی کی، بس دعا نہیں کی، دعائی کی ہے۔ کبھی یہ فرمایا ان کو کہا گیا بدعا کی، تو کبھی فرمایا اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آئندہ نسلیں ضرور مسلمان ہوگی۔ ابو جہل دشمن رسول بن کر مر گیا، ان کے بیٹے جلیل القدر صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مثال نے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہیں کہ باپ اور مائیں کفر میں مر گئی، لیکن بیٹا جلیل القدر صحابی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے۔ یاد اس قوم کو ہدایت کرتے فرمایا کہ آئندہ نسلیں ضرور مسلمان ہوگی، اور اگر حضور ان کے لیے بد دعائیں فرما دیتے وہ کھڑوں ہو جاتے، ان کی نسلوں میں تو مسلمان ہوتا ہی کوئی نہ، ان کی نسلوں میں تو مسلمان ہوتا ہی کوئی نہ۔ دندان مبارک تب شہید ہوئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا غزوہ احد میں، لیکن بد دعا نہیں فرمائی، یہی دعا کی اللہ ان کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے کہ مجھے جان لے، مجھے جان دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کر یہ تھے کافر، ایسے بے شمار مثالیں ایسی ہیں، وقت کی کمی کی بنا پہ آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں تشریف لائے یا اس سے پہلے کا معاشرہ یہ تھا کہ عورتوں کو اپنے والدین کا ترکہ، یعنی جو وہ مرنے کے بعد چھوڑ جاتے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے جاہل لوگوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اصلاح کے لیے کر جاؤں، بہن کو بیٹی کو عدالت میں لے جاؤ، وہاں سے لکھا دو میں حصہ نہیں لینا چاہتی، تم دو گے تو لے گی، وہ دو گئی تو لے گی، دو گے نہیں تو لے گی کیا، وہ تو مجبور ہے آپ کو لے دے گی، لیکن آپ کو بھی تو انسان یہ چاہیے نا، مسلمان ہونا چاہیے کہ اس کا حق بنتا ہے دیجیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ
عورت کو یہ حق ملا. پہلے لوگ حق نہیں دیتے تھے, حق نہیں دیا کرتے تھے. پھر آپ بچے کو بیٹھے ہیں, ایسا منحوس قسم کا رواج تھا. ایک آدمی نے 10 بیویاں کی ہوئی ہیں, کوئی پابندی نہیں تھی, 10 بیویاں کی ہیں. اس کا جو بیٹا ہے نا اس آدمی کا ایک سے بیٹا ہوگا, اس کو تو وہ کچھ نہیں کہے گا, لیکن جو باقی ساری اپنی باپ کی بیویاں ہیں اس کی مائیں لگی ہیں, وہ ان کو اپنی بیویاں بنا لے. یہ حرام ہے. وہاں یہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دین اسلام لے کے آئے, اس چیز پر دعوت ڈال دی کہ ماں سے نکاح, بہن سے نکاح حرام ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, حضور کی رحمت کی برکت ہے کہ آج عورت کو عزت ملی ہے. پھر یہ بات تھی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے, جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے, اس کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ دوبارہ شادی کرے. اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی, بہن بھائی اجازت نہیں دیتے تھے کہ تو دوبارہ شادی کر لے. نبی پاک آئے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی ساری وہ تھی جن کے خاوند فوت ہو چکے تھے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا. یعنی کمباری صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میری امت میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اسے شادی نہیں کرنی. میری امت میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اب وہ ویسے ہی بہن بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی غلامی کر کے گزارے گی, وہ تو اس کا کوئی کیا نہیں ہے. یہ نہ ہو. اس کو حق حاصل ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن اپنی عدت گزار کر نیا نکاح کرے. 4 مہینے اور 10 دن عدت گزار کر نکاح کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, کون سی بات سنائی جائے, جب تشریف لائے تو لوگ اس آر کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں گے اس کا فلاں آدمی داماد ہے, جن سے پنجابی جوائی کہتے ہیں, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. نہ یہ بڑی ہو نہ جوان ہو, نہ میں کسی کے نکاح میں دوں اور نہ میرا کوئی داماد بنے. یہ معاشرہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک صحابی آ گیا, ایک صحابی آ گیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک بیٹی تھی, میں باہر سے آیا تو وہ چلتی پھرتی تھی, گھر والوں کو بڑی پیاری تھی, تو اتنی زبان سے باتیں بھی کیا کرتی تھی, مجھے بھی پیاری لگے. لیکن میں نے کیا کیا, اس کا ہاتھ پکڑا, اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کنویں میں ڈال دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور کے آنسو جاری ہو گئے, رحمت للعالمین, آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا مجھے اس پر رحم نہیں آیا. پھر حضور فرماتے ہیں پھر یہ واقعہ سنا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ صحابی واقعہ سنا رہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی, مسلمان ہوئے, صحابی رسول بن کے سب پچھلے گناہ معاف. قرآن کریم میں 30ویں پارے میں آتا ہے فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہی معاملہ جو زندہ دفن کی گئی ہے اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تجھے مارا گیا, دفن کیا گیا, تیرا کیا گناہ تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا, تجھے مار دیا گیا, تجھے دبا دیا گیا مٹی کے اندر, تجھے کنویں میں پھینک دیا گیا, تیرا کیا گناہ تھا. بتانا مقصود یہ ہے
کیا زندہ دفن کرنے والوں کیا بتاؤ گے کہ کیوں ہم نے اپنے بچیوں کو مارا؟ ایک صحابی آئے، ان کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین میں سے کسی ایک کو بوسہ دیا۔ غالباً یہ حضرت عزرا بن حابس کی بھی شادی ہے۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کا بیٹے کا بوسہ نہیں دیا۔ حضور فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا نہیں کرتا۔ یعنی بوسہ دینا، پیار و محبت کرنا یہ رحم کی علامت ہے۔ جو رحم کرتا نہیں ہے اس پہ رحم کیا بھی نہیں ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح مائل کیا کہ اگر تمہیں خالق کائنات کی رحم کی ضرورت ہے تو تم بھی اپنے بچوں پہ رحم کرو، تم بھی اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے تو بچوں لاؤ۔ پھر یہاں تک کہ جانور دیکھ لو، جانور دیکھ لیں، جانوروں کے بارے میں لیکن اونٹ کی بات آپ نے سنی ہے۔ ایک اونٹ نے بارگاہ نبی میں شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں تشریف فرما تھے، ایک اونٹ چل رہا تھا، حضور کے پاس آ گیا، حضور نے ان کے کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا، کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ بولی جو شاعر ہے اس کے کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری آدمی اس کا مالک، انصاری صحابی مالک تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے۔ اس کو منع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک واقعہ نہیں کئی واقعے ایسے آتے ہیں، کئی واقعے ایسے آتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوپایوں، جانوروں، انسان کو انسان ہے، ایسی چیزوں میں ایک صحابی کو دیکھا حضرت ابو مسعود انصاری، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ غلاموں کے لیے بھی رحمت دیتی ہے، حالانکہ وہ خریدے ہوئے ہوتے تھے جس طرح ہم آپ اور ہم لوگ پیسے خرید لیتے ہیں، جانور خرید لیتے ہیں۔ کوئی اپنی بھینس کو مارے جو مرضی کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نجائز کرے گا خالق کائنات کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، خالق کائنات کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ کوئی اگر کہتا تو کس طرح کہتا میرا زر خرید ہے جو مرضی کرو، لیکن نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں وہ مسلم ساری بات سنیے، آپ اس غلام کو مار رہے ہیں، چلو کسی وجہ سے مار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھ ابو مسلم ساری سن، جتنا حق تجھے اس غلام پر ہے اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ کیا، جتنا حق تجھے اس غلام پر ہے کہ اس کو مار رہا ہے، اس سے زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر ہے۔ یعنی تو اللہ کی نافرمانی کرے گا کہ تجھے بھی تو سزا ملی گئی ہے۔ تو عام آدمی پھر صحابی رسول تھے، وہ تو اللہ سے رحمت ہی مانگتے تھے، تو رحمت کا حال یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بخشے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا ہوں۔ اور کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کبھی توفیق مل جائے تھوڑا سا نیک کام کرنے کی، تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے آدمی کو متکبر نہیں بن جانا چاہیے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی۔ ہمارے والد مرحوم سنایا کرتے تھے، وہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے،
ان کی سنائی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے 50 سال 60 سال عبادت کی، بعد بھی تو کہنے لگا اب بھی خدا نے نہیں بخشنا، اتنی سال اس کی عبادت کی، اب دیکھیے اسے عبادت کا بنتا کیا ہے۔ وہ صبر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا اس پر تیز ہو جائے۔ عام انسان کو جتنی گرمی لگتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ گرمی لگنے لگی۔ اب اسے پیاس لگ گئی، پانی قریب تھا نہیں، صبر ایسا تھا، اب وہ مرنے لگا، بلانے لگا پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، وہ ہاتھ پہ بڑا تازہ پانی کا پیالہ پاس سے لے کے بھیجا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتا کے بھیجا تھا۔ وہ فرشتہ گزر رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے بندے میں مر رہا ہوں مجھے پانی پلا دو، اللہ کے بندے میں مر رہا ہوں مجھے پانی پلا دو۔ 2 3 4 دفعہ کہا، اس نے کوئی نہیں سنا، بیٹھ گیا۔ پھر اس کے پیچھے پڑ گیا، اللہ کے بندے میں مر رہا ہوں مجھے پانی دے دو۔ کہنے لگا یہ پانی اتنا سستا نہیں ہے، تم اس کی قیمت کیا ادا کرو؟ کہنے لگا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا جس کے پاس پیالہ تھا، وہ کہنے لگا پیسے تو نہیں ہیں، کوئی عبادت بھی ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ کوئی عبادت ہے تو وہی دے دے۔ یہی تو اس نے بتانا تھا کہ تیری عبادت کی حقیقت یہ ہے۔ کہنے لگا 60 سال کی یا 50 سال کی عبادت ہے، آدھی عبادت لے لے، ایک پانی کا پیالہ لے لے، اپنے منہ سے آدھی عبادت دے دی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یہ پانی اتنا سستا نہیں ہے، کہتا ہے ساری عبادت لے لو، پانی دے لو۔ فرشتے نے پانی پلا دیا، فرشتہ نے پانی پلایا تو پانی پلانے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان میں تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بغیر اس ایک پیالے کے تو نے اتنی عبادت دے دی جس کا تکبر کر رہا ہے۔ یہ ہے تیری عبادت جو ایک پانی کے پیالے پر تو نے دے دی ہے، جہاں تجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میرے پانی کا امتحان دے۔ ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یہ بات اس لیے کیا ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں نا ہمارے، کسی بہانے سے ہو، کوئی موضوع ہو، مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو ہمیں اپنے مسلک کی، اپنے عقیدے کی کوئی معلومات حاصل ہو جائے، پھر یہ اصلاحی باتیں ہوں، ہم اچھی طرف جائیں، نیکی کی طرف راغب ہوں، نیک کام کی محبت پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو جائے۔ یہ گناہ ہو، اتنی بڑی عبادت ایک پانی کے پیالے میں دی تو اسے کہا گیا جا پانی کا حساب دے دے۔ اب کہاں سے حساب دینا ہے؟ ایکیاں عبادت تو ختم ہو گئی۔ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہمارا کام بنے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم عمل سے غافل ہو جائیں کیونکہ رحمت سے ہی بخشے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ ہم عمل سے غافل ہو جائیں کہ رحمت، یہ بھی تو ہے نا وہ جبار کا ہار گیا، ساتھ یہ بھی پوچھ لے قرآن پاک تم نے نہیں پڑھا، میرے احکام کو نہیں پڑھا، میرے محبوب نے تمہیں دین کے احکام نہیں سکھائے، تم تک میرا دین نہیں پہنچا، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ وہ جبار کا ہار بھی ہے، اس لیے اس کے حکموں کو مانو اور آج بھی انکساری بھی کرو۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو قبول کر لے، تیرا کرم ہے کہ تو قبول کر لے۔ اگر نیکی کی توفیق مل گئی تو پھر یہ سمجھو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ذہن رکھنے والے لوگ، زیادہ عقل رکھنے والے لوگ، لیکن ہم کہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک معمولی سے جانور کی بات آپ کو سناؤں کہ رحمت کا حصہ اس کو بھی ملا، کس سوں ہم کا چھوٹا سا کیڑا جو ہوتا ہے آنکھ میں پڑ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے پکڑا اسے آگ میں پھینک دیا، ایک آدمی نے اسے پکڑا اسے آگ میں پھینک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ تم کسی جاندار کو آگ میں پھینکو۔
ایک جانور ہی نہیں، ہر جاندار کے لیے کہہ دیا کسی کو بھی آگ نہیں پھینکنا. یہ کوئی کسی کو بھی نور کی رحمت سے حصہ ملا، اس کو بھی نور کی رحمت سے حصہ ملا. تو حضرات گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے. اب دیکھیے امت مصطفیٰ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی رحمت. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم من ولیا، یعنی یا اللہ جس کو بالی حاکم بنا دیا جائے، من الامر شیئن کسی کام کا کسی ڈیوٹی سونپ دی جائے، وشق علیہم وہ لوگوں پر سختی کرے، تو فشق علیہم یا اللہ تو بھی ان پر سختی کر. جو کسی قوم کا حاکم بنایا جائے وہ ان پہ سختی کرتا ہے، یا اللہ تو بھی ان پہ سختی کر. اور جس کو کسی معاملے کا والی بنایا جاتا ہے تو وہ ان سے نرمی کرتا ہے، رفاقہ بہم ان سے نرمی کرتا ہے. فرمایا فرقت بہم یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کرتا. جب کبھی آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، حضور پریشان ہو جاتے. کبھی حضور آگے کو چلتے، کبھی حضور پیچھے کو چلتے، کبھی آگے کو چلتے پھر پیچھے کو چلتے، پریشان ہو کر. پھر جب بارش پڑ جاتی تو اللہ کا شکر کرتے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ کیا کر رہے تھے، آگے جاتے پیچھے کیوں جاتے تھے؟ حضور نے فرمایا مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ جس طرح پہلی امتوں پر قوم عاد و ثمود پر یہ آندیاں طوفان بن کے عذاب بن کے آ گئی، میری قوم پر میری امت پر کہیں عذاب نہ بن جائے، میری امت پر کہیں عذاب نہ بن جائے. حضرات گرامی ہر مقام ایک ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو ایک دور بارش کے ساتھ ایمان لگایا تو حضور کہہ رہے تھے اللہم امتی اللہم یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. آج صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا اور میں بھی شامل ہوں. ایک پہلو میں غم امت نالا، ایک پہلو میں غم امت نالا، امتی امتی کہتے ہوئے سلام. تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب معراج پاک کو جانے لگے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب براق پہ سوار ہوئے تو آنسو آ گئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ میرا امت یاد آ گئی کہ میں تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا. پھر وہاں گئے تو کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50. ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5. 50 فرض ہوئی. راستے میں واپسی پہ ان پہ اتنا کرم ہوا، نور پہ اتنا کرم ہوا کہ ان میں ذہن میں بھی نہیں گئے یہ زیادہ نمازیں، اتنا کرم ہوا تھا. راستے میں آئے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے. عرض کی اے نبی آخر الزمان کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا کم کرائی. کچھ چکر واپسی لگے، حضور کو خالق کائنات کا دیدار ہوتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کو چہرہ کا دیدار ہوتا رہا جس کو اللہ کا دیدار ہوتا رہا، اس چہرہ انور کا دیدار ہوتا رہا اور کام ہمارا بنتا گیا، کام ہمارا بنتا گیا. چند چکر لگے رہ گئی 5. پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی آخر الزمان میری امت آپ کی امت سے طاقتور تھی، اس پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. آپ کی امت کمزور ہے، 5 کیسے پڑھے گی؟ پھر جائیے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک ٹکر لگی جاتی، لیکن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے،
اتنا عطا فرمایا ہے، اب مجھے مانگتے اور سوال کرتے شرم آتی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا محبوب تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ نیکی کرو 10 گنا ثواب۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور کی رحمت کا صدقہ حضور کی امت کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، کہ جتنی نیکی کرو اتنا ثواب۔ ایک حدیث سنا دوں نبی رحمت للعالمین کی جس کا تعلق رحمت سے ہے اور اسی مسئلہ سے۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف نیکی کا ارادہ کر لے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، وہ بھی کہیں لکھی جانی چاہیے گناہ کے مقابلے سے۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی اگر رحمت للعالمین ہے نا تو رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہانے تلاش کر دیا، میں اس بہانہ سے آدمی اپنے بندے کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ایک نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہے، 10 یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو حضرات گرامی کل 50 کی 5 رہ گئے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ایک وسیلے والا مسئلہ بھی ہے جو ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کو تو 50 ہی پڑھنی چاہیے، وہاں تو وسیلہ بن گیا نا، 50 کی 5 رہ گئی، جو وسیلے کے قائل نہیں وہ تو 50 پڑھتے رہیں گے سارا دن، ایک دن میں 50 ختم نہیں ہوں گے، تو یہاں وسیلے کو مان جائیں۔ آگے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حضور جب گئے تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب جب محبوب محب کے پاس آتا ہے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، تو میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، تو میرے پاس کیا لے کے آیا ہے؟ حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہماری نماز کا حصہ ہے۔ یا اللہ میری بدنی زبانی مالی بات پہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے عبادت لے کے آیا ہوں۔ جب حضور نے عبادت کا تحفہ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جواب میں خالق کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا اور سلام، جب حضور نے سلام قبول کیا تو پھر امت یاد آ گئی، امت کے گناہگار لوگ یاد آ گئے۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اگر حضور وہاں اکیلے تھے تو کہنا یہ چاہیے تھا عربی زبان کے لحاظ سے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو۔ فرمایا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، اور نیک بندوں کو علیحدہ شامل کر لیا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ اپنے نیک بندوں پر، تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اب بات یہ ہے نیکوں کو بھی گن لیا تو اپنے ساتھ جمع کا لفظ کیوں لکھا کہ ہم پر سلام ہو؟ نکتہ-دان علماء لکھتے ہیں کہ جمع کا لفظ بولنے میں مقصد یہ تھا کہ نیک تو علیحدہ ہو گئے، ان کے لیے تو میں نے کہہ دیا یا اللہ جو میں نے جمع کا لفظ بولا ہے، ہم کا لفظ بولا ہے علیہ نام ہے، اس میں میرے گناہگار امتیوں کو شامل کر لے، اس میں میرے گناہگار امتیوں کو شامل کر لے، یعنی میرے ساتھ میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلام ہو۔ جہاں بھی دیکھیں دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت۔ ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ ہے یہ تو دنیا کی برکتیں تھی نا، اب دیکھیے آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت امت مصطفیٰ۔
قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین تپتی ہوگی، وہ عالم ہوگا۔ اس وقت حساب نہیں شروع ہوگا، اس وقت حساب نہیں شروع ہوگا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اسے مسئلہ شہاب کہتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، سوچیں گے کہ چلیے سب کے بارے حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان کو کہا عرض کی اے پوری انسانیت کے بارے حساب نہیں شروع ہو رہا، کرم فرمائیے، خالق کائنات کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، حساب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے نہیں، میں اس مرتبے کا اہل نہیں ہوں، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیے۔ بارہ مختصر یہ بات کرتا کروں، پھر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غرضے کے بہت انبیاء کرام کے پاس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو یہ شفاعت نہیں کر سکتا، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، ایک ہستی بتاتا ہوں، ان کے پاس جائیے، وہ نہ نہیں کریں گے۔ نبی آخر الزمان ہے، نبی آخر الزمان ہے، ان کے پاس جائیے، وہ شفاعت کرنے سے نہ نہیں کریں گے، وہ سفارش کریں گے آپ کہیں گے۔ اور نبی اذهبوا الى غیری، میری سرکار کے لب پر آنا رہا ہوگا۔ جب حضور کے پاس مخلوق پہنچے گی، اے نبی آخر الزمان، کسی نے ہماری بات نہیں مانی، سفارش نہیں کی خالق کائنات کی بارگاہ میں، آپ خالق کائنات کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضور نبی پاک فرمائیں گے آنا رہا، وہ مقام میرا ہے، یہ مرتبہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ ایک شاعر نے لکھا ہے اس جگہ کہ جب محشر میں گناہگار اصرار کریں گے، جب محشر میں گناہگار اصرار کریں گے، آیا میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ یہ بات سب فرمایا کرتے تھے، جسے بات بناتا ہے تو حضور فرمایا کرتے تھے میں قیامت کے دن جب شفاعت کروں گا تو سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے پوری دنیا کے زندگی میں نہیں کی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کریں گے، اپنی امت اور دوسری امتوں کے حساب کے لیے سفارش کریں گی۔ حال یہ ہوگا کہ سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، آیت نے اس طرح بیان کیا کہ سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، اور ہم گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے، اور ہم گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ پھر وہاں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو ایک پنجابی شعر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی پاک ٹوٹ جاوے گی اچھل جارے آکل تے مغروری، جس دم پاک نبی فرمایا اے نہیں امت میری، اس لیے امتی بننا بھی ہمارا کام ہے۔
امتی بننا ہمارا کام ہے، سفارش کرنا حضور کا کام ہے۔ اس لیے سجدے میں سر رکھ کے تعریف کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت حضور کی امت کے ان لوگوں کی ہوگی جو گناہگار ہوں گے، کافروں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک شاعر نے، اسی شاعر نے لکھا ہے کہ یہ قہر و غضب بھی ہوگا، سارے لوگ ڈریں گے بھی، کفار کا ہار بھی اللہ تعالیٰ ہوگا اس کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، شفاعت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ محبوب تو تجھے چاہنے والا ہوگا، جو تجھے چاہنے والا ہوگا اس کے ساتھ ہم پیار کریں گے، اس کے ساتھ سختی نہیں کریں گے۔ جب وہ حضور تعریف کر لیں گے، جب وہ حضور تعریف کر لیں گے، سر سجدے میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، اشفع تو شفع، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سر توبہ مانگیے دیا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی کل ایسا رحمت للعالمین نبی ملے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے خالق کائنات نے ان کو قرآن دیا، حضور کے ارشادات ہماری ہدایت کے لیے، تو ہمارے لیے کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک کے حکموں کو مانیں، ہماری گفتگو، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو، اگر نہیں تو کیا نہیں ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ اگر حضور نے یہ پوچھ لیا تو میرا کیسا امتی ہے، کوئی تک میری سنتیں قرآن پاک کے احکامات نہیں پہنچے، تو نے 5 نمازیں ادا نہیں کی، تو نے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی، یہ بھی ایک سنت ہے۔ جب لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہو نا، اس وقت ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب 100 شہید کا ہے۔ نبی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، کیوں کہ لوگ میری سنت کو اپنائیں اور زندہ کریں۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یہ نبی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ جب لوگ فساد میں ہوں گے، لوگوں کے نزدیک وہ سنت پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوگا، پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہوں گے، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب۔ تو حضرات گرامی، مسلمان بنیے، صحیح مسلمان، اللہ کے حکموں کو مانیے۔ خدا را یہ یاد رکھیں کہ آج جو دن ہماری زندگی کے ہیں، ہو سکتا ہے صبح بھی ہمیں نہ ہو، تو ہم غفلت میں ساری عمر گزار جائیں، غفلت میں ساری عمر گزار جائیں۔ اس لیے جو وقت باقی ہے اس کی قدر کیجیے، اس ایک گھڑی کا امتحان ہوگا، پوچھا جائے گا تجھے میں نے صحت دی، صحت میں کیا کیا، تجھے زندگی دی، یہ حدیث رسول مقبول کے الفاظ ہیں، تجھے زندگی دی، صحت دی، تو نے اس کا کیا کیا، تجھے مال دیا، تو نے اس کی کیا قدر کی۔ ایسی چیزوں سے سوال ہوگا، تجھے اتنا وقت ملا، اتنی عمر ملی، کہاں صرف کر دی۔ تو حضرات گرامی قدر، آج وقت ہے کہ آج بھی ہم سوچ لیں، آج بھی غور کر لیں، لیکن اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کا شعر آتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے
مان لے گا یا رسول اللہ آپ میرے نبی ہیں، لیکن دنیا میں نہ مانا، دنیا میں غور نہ کیا، دنیا میں ان کی سنتوں کو نہ اپنایا، تو پھر اس دن ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا سوائے پریشانی کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھائی برادران السلام علیہ مہمان اور ناز خواہ باقی ہیں، اب یعنی بلا تمہید ان کی باری شروع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب کی رحمت سے بہت زیادہ عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی طرف آنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔